میں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتا ہوں۔ امام ابن سعد کون ہے؟ 230 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 36 سال پہلے فوت ہوئے، اور اس دھرتی کے مایہ ناز اور معتبر ایک مورخ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، 12 جلدوں میں ہے، جسے ہم طبقات ابن سعد کہتے ہیں۔ 2 نسخے ان کے الگ الگ ہیں، دونوں نسخے الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ تو اس میں یہ ایک بات فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ذرا سنیں۔ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا، سئل عمر، ان سے پوچھا گیا علی و عثمان والجمل والصفین، کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، جمل، صفین، حضرت عائشہ، ان معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ لوگوں، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا، ہم اپنی زبان کو اس سے پاک نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارے حضرات کا جملہ ہے، اور انہوں نے اس مرتبہ ہمیں ایک بات کی فرما دی۔ ایک اور محدث ہیں جن کا نام ہے قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ الاشبیلی، یہ ایک جملہ فرماتے ہیں، 543 کے سن میں فوت ہوئے۔ تو 543 آج سے تقریباً کوئی اور نہیں تو 900 ساڑھے 900 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ وہ اس میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں قد بینت لکم انکم لا تقبلون علی انفسکم فی دینار بل فی درہم الا عدلا، کہ لوگوں تمہارے سامنے بات واضح کر دوں، تم تو 1 دینار بلکہ 1 درہم کا دعویٰ بھی اپنے اوپر اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ مدعی سچا ہے، الزام لگانے والا کیسا ہے، نفسانی خواہش سے پاک ہے یا نہیں۔ کہا ہم تو واقعی تحقیق کرتے ہیں۔ تو کہا جو ہمارے اکابر ہیں، صحابہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں ہر ایرے غیرے کی روایت کو قبول کر لیتے ہو، کہ ان کے بارے میں تمہیں کوئی مضبوط اور سچا راوی نظر نہیں آتا، تو ایسے آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت امام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نانوتوی کا انتقال ابھی 1292 میں ہے، اب 1447 ہے، کوئی 170-80 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے اس پر ایک بات فرمائی، ان کی کتاب ہے مقالات حجت الاسلام، جلد نمبر 6 ہے، اس میں جو اجوبہ 40 ان کی کتاب ہے، یہ رد روافظ پر، اس کا حصہ 2 میں عنوان ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر یعنی حضرت علی اور ان کا معاملہ، اس پر صفحہ 233 ہے، یہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپے۔ حضرت نانوتوی کی بات سنیں اور پھر دیکھیں جو بندے کہتے ہیں حضرت معاویہ پر بڑی بڑی زبانیں استعمال کر کے اور خود کو علماء دیوبند سے منسوب کرتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہے؟ ایسا بندہ جو اس طرح کی گھنٹی اونچی لگائے نا، کبھی واش روم میں اس کے پاس موبائل ہو تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے جس دن سے موبائل خریدا ہے 1999 سے رکھنے لگا ہوں، آج تک یہ گھنٹی سائلنٹ ہے، چاہے میں نماز میں ہوں، چاہے میں سبق میں ہوں، چاہے میں عام انداز میں بیٹھا ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہوتی، بالکل سائلنٹ۔ سامنے نظر آ گیا کال اٹھا لی، نہیں نظر آیا تو جیت۔ آپ فرمائیں کوئی علمی بات ہو تو۔ اچھا اب نے کل لگایا، میں 1999 تو لایا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ایسا ہے جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں اور حضرت ہارون کی داڑھی تک ہاتھ لے گئے، تو انہوں نے فرمایا یا ابن اماں، میری اماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور میری داڑھی کے بال کو آپ مت پکڑیں، میں نے تو اس طرح معاملہ فرمایا۔ کہ ان دونوں کا آپس میں اختلاف کوئی بغض پہ تھا، حسد پہ تھا، کوئی نفرت پہ تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو ان کا معاملہ بھی ایسے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ حضرت ہارون کو باغی کہیں گے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، یا حضرت موسیٰ کو زیادتی کرنے والا کہیں گے حضرت ہارون کے مقابلے میں؟ تو آپ حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے مسئلے میں جب اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی ہیں، طاغی ہیں، پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا جملے لکھ دیے ہیں، وہ اپنے ابا کے لیے تو اس طرح کا جملہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رسول اللہ کے کاتب الوحی کے لیے بول دے، اور پھر خود اپنے آپ کو علماء دیوبند سے کہے، اور حضرت نانوتوی فرمائے ایسے معاملہ جیسے حضرت علی کا حضرت معاویہ سے، حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں اب ہم کو یہی لازم ہے کہ ان کی اب چینی نہیں کریں، یہی سمجھیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ دونوں صحابہ کرام میں ہیں، باہم مناقشہ ہوا تو ایسا ہوا جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون میں تھا، یا حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں تھا، یا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں تھا۔ یہ سب قصے قرآن میں موجود ہیں، ان کی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مناقشات صحابہ تو نہ کلام اللہ میں ہے نہ حدیث رسول اللہ میں ہے، یہ تاریخ میں ذکر ہیں، اور اس میں بھی معتبر باتیں لیں گے، ورنہ تاریخ میں ان افسانوں کا بیان ہے۔ سو ایسی تاریخوں کا کیا اعتبار ہے، اور وہ بھی رافضیوں کی تاریخ،
یہ حضرت نانوتوی کے لفظ ہے، یہ ان کی اس زمانے کی 170 سال پہلے کی اردو ہے، انڈین اردو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو ہمارے اکابر کا انداز تو یہ، اس کے باوجود بھی اس طرح جملہ کہہ دیں. میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر رہا ہوں. ان کا 1421 میں انتقال ہے، اب 1447. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں، 1421 میں انتقال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ سے دوران بیان کسی نے پرچی لکھی اور سوال کیا کہ ان دونوں میں حق پر کون ہے. تو وہ فرمان لگے کہ باپ اور چچا میں لڑائی ہو تو اولاد کس کو مارے گی، باپ کو یا چچا کو؟ باپ اور چچا میں لڑائی ہو تم کس کو مارو گے؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہمارا تعلق ابوت کا یعنی ابا جی کا ہے، تو وہ تو ہمارے بڑے ہیں، اور حضرت معاویہ سے ہمارا تعلق چاچا جی کا ہے. اب بتاؤ تسی کس کے کھلونے؟ یعنی ایک ہی بات میں اس کو مسئلہ حل کر کے دے دیا کہ آپ نے اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور کیا بتایا کہ ہم نے اپنا معاملہ کیسے رکھا.